ہجرت کو 6 سال گزر چکے تھے۔ مدینہ میں مسلمان ایک ریاست بن چکے تھے، مگر مکہ کے قریش اب بھی دشمنی پر قائم تھے۔ بدر کی جنگ ہو چکی تھی، احد میں زخم تازہ تھے، خندق میں اتحادی ناکام لوٹ چکے تھے۔ قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں رہے۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ رضی اللہ عنہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب وحی کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، بغیر جنگ کے۔ تقریباً 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم تیار ہوئے، نہ زرہ پہنی گئی، نہ جنگی ہتھیار، صرف مسافر کی تلوار۔ قربانی کے جانور ساتھ تھے، احرام باندھے گئے۔ پورا قافلہ عبادت اور سکون کے ماحول میں مدینہ سے نکلا۔ راستے میں تلبیہ کی صدائیں گونج رہی تھیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ کوئی لشکر نہیں تھا، یہ زائرین کا قافلہ تھا۔ مکہ میں خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ قریش گھبرا گئے، کہنے لگے، ہم عرب میں کمزور سمجھے جائیں گے اگر ہم نے انہیں بغیر روک ٹوک داخل ہونے دیا۔ انہوں نے گھڑ سوار دستے روانہ کیے۔ خالد بن ولید اس وقت قریش کی طرف سے تھے اور ایک دستہ لے کر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا اور ایک پتھریلی وادی میں قیام فرمایا۔ یہی حدیبیہ تھی۔ حدیبیہ میں پانی کم تھا، کنواں خشک ہونے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کنویں میں ڈال دیا اور دعا فرمائی۔ چشمدید کہتے ہیں، پانی ابل پڑا، یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہ معجزہ بھی اس سفر کا حصہ تھا۔ قریش نے پیغام بھیجے، ایک کے بعد ایک نمائندہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہی فرمایا، ہم لڑنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا گیا۔ دیر ہو گئی، افواہ پھیلی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر فضا بدل گئی۔ ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لی کہ اگر جنگ ہو گئی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک ایک کر کے سب نے ہاتھ رکھا۔ یہی بیعت قرآن میں قابل تعریف قرار دی گئی۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بعد میں صحیح سلامت واپس آ گئے۔ جنگ ٹل گئی۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، نہیں، صرف بسمک اللہم لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ پھر فرمایا، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہوا۔ سہیل نے اعتراض کیا، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو لڑتے کیوں؟ صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بہت بھاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا۔ شرطیں سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دکھ ہوا۔ مسلمان اس سال مکہ نہیں جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں گے۔ مکہ کا کوئی شخص مدینہ جائے تو واپس کیا جائے گا، مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال جنگ بند رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذباتی ہو گئے۔ پوچھا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ معاہدہ ہو گیا، اب واپس جانا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرو اور احرام کھولو۔ کوئی فوراً نہ اٹھا، دل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، آپ خود قربانی کریں، سب دیکھ کر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب نے فوراً پیروی کی۔ اسی وقت سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھاگتا آیا، مسلمانوں کی طرف لپکا، مگر سہیل نے کہا، پہلا یہی واپس جائے گا۔ یہ دل چیر دینے والا منظر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ روتے رہے۔ یہ لمحہ ایمان کی بڑی آزمائش تھا۔ مدینہ واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی۔ صحابہ حیران تھے، یہ فتح کیسے؟ وقت نے ثابت کیا،
لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، امن میں دعوت پھیلی، قریش کی سیاسی برتری ٹوٹ گئی۔ 2 سال بعد مکہ فتح ہوا، جو وقتی پسپائی لگ رہی تھی وہ حکمت کی بلند ترین مثال بنی۔ یہ سبق تھا، صبر میں طاقت ہے، حکمت تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ کے فیصلے انسان کی سمجھ سے بلند ہوتے ہیں۔